بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل رمضان، حدیث نمبر 9، پارٹ 3۔ پانچویں چیز، افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھایا کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزوں کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ مقصود روزے سے قوت شہوانیہ اور بہیمیہ کا کم کرنا ہے اور قوت نورانیہ اور ملکیہ کا بڑھانا ہے۔ 11 مہینے تک بہت کچھ کھایا، اگر ایک مہینہ اس سے کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جاتی ہے؟ مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت تلافی ما فات میں اور سحر کے وقت حفظ ما تقدم میں اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کی حالت میں اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ رمضان المبارک بھی ہم لوگوں کے لیے خوید کا کام دیتا ہے۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزے کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے جو فوت ہوئی۔ حقیقتاً ہم لوگ بجز اس کے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی کم نہیں کرتے، بلکہ اور زیادتیاں مختلف انواع کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتی۔ لوگوں کی کچھ ایسی عادات ہو گئی ہیں کہ عمدہ اشیاء رمضان کے لیے رکھتے ہیں اور نفس دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے، تو بجائے قوت شہوانیہ کے ضعیف ہونے کے اور بھڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے، مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ روزے کے اندر مختلف اغراض اور فوائد اور اس کے مشروع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہے، وہ سب جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب کچھ بھوکا بھی رہے۔ بڑا نفع تو یہی ہے جو معلوم ہو چکا، یعنی شہوتوں کا توڑنا۔ یہ بھی اسی پر موقوف ہے کہ کچھ وقت بھوک کی حالت میں گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، اس کے راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کا بھوکا رہنے پر موقوف ہے۔ جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام اعضاء سیر رہتے ہیں، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ دوسری غرض روزے سے فقراء کے ساتھ تشبیہ اور ان کے حال پر نظر ہے۔ جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب سحر میں معدے کو دودھ جلیبی سے اتنا نہ بھر لے کہ شام تک بھوک ہی نہ لگے۔ فقراء کے ساتھ مشابہت جب ہی ہو سکتی ہے جب کچھ وقت بھوک کی بے تابی کا بھی گزرے۔ بشر عافیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گئے، وہ سردی میں کانپ رہے تھے اور کپڑے پاس رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ وقت کپڑے نکالنے کا ہے؟ فرمایا کہ فقراء بہت ہیں اور مجھ میں ان کی ہمدردی کی طاقت نہیں، اتنی ہمدردی کر لوں کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں۔ مشائخ صوفیہ نے عامتاً اس پر تنبیہ فرمائی اور فقہا نے بھی اس کی طرح تصریح کی ہے۔ صاحب مراتع الفلاح رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سحور میں زیادتی نہ کریں، جیسا کہ متعلم لوگوں کی عادت ہے کہ یہ غرض کو فوت کر دیتا ہے۔ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ غرض کا مقصود یہ ہے کہ بھوک کی تلخی کچھ محسوس ہو تاکہ زیادتی ثواب کا سبب ہو اور مساکین و فقراء پر ترس آ سکے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کو کسی برتن کا بھرنا اس قدر ناپسند نہیں کہ جتنا کہ پیٹ کا پر ہونا ناپسند ہے۔
ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے کمر سیدھی رہے۔ اگر کوئی شخص بالکل کھانے پر تل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کہ 1/3 پیٹ کھانے کے لیے رکھے اور 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 خالی۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز مسلسل لگاتار روزہ رکھتے تھے کہ درمیان میں کچھ بھی نوش نہیں فرماتے تھے۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرکزہ کو پورے رمضان المبارک دیکھا کہ افطار و سحر دونوں وقت کی مقدار تقریباً 1.5 چپاتی سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ کوئی خادم غرض بھی کرتا تو فرماتے کہ بھوک نہیں ہوتی، دوستوں کے خیال سے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا ہے کہ کئی دن مسلسل ایسے گزر جاتے تھے کہ تمام شب کی مقدار سحر و افطار پہ دودھ کے چائے کے چند فنجان کے سوا کچھ بھی نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت کے مخلص خادم حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرکزہ نے لجاجت سے عرض کی کہ ضعف بہت ہو جائے گا، حضرت کچھ تناول ہی فرماتے۔ تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ، جنت کا لطف حاصل ہو رہا ہے۔ حق تعالیٰ ہم سیاہ کاروں کو بھی ان پاک ہستیوں کی اتباع نصیب فرما دے، آمین۔